شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے آروائے خان۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ یہ لفظ خدا نہیں ہے، اللہ کا تصور اور چیز ہے، اور اللہ کی ذات کا ادراک جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ انسان کی اچھی عادتوں میں سے اور اس کے مباح کاموں میں سے سب سے اچھی بات جو ہے وہ اچھی عبادت ہے۔ اچھی عادت ہے عبادت کرنا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک آپ کو پہنچنے کی آرزو ہے، جس کے لیے روح آپ کی تڑپتی رہتی ہے۔ ہم جو بڑے تھکے ہارے ولایت سے آئے تھے، نوکریاں کر کے دھکے کھا کے، تو ہماری یہ آرزو تھی کہ اپنے وطن واپس جائیں گے، اور ہمارے وطن میں جو ڈیرے ہوتے ہیں، بابے لوگ ہوتے ہیں، وہاں رہبانیت ہوتی ہے، جیسے کام بام تو وہاں پہ ہوتا نہیں، یہی عام طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے، تو ہم نے اس لیے اس پر بھی توجہ دی کہ کم سے کم اتنی ساری مشکل کی پیچیدہ زندگی گزارنے کے بعد ایسا ماحول بھی میسر آئے کہ آدمی آرام سے رہ سکے۔ لیکن خواتین و حضرات، وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ اس سے زیادہ مشقت سے بھری زندگی اور جد و جہد اور کوشش اور سٹرگل اور کسی جگہ پر رہی ہیں، کیونکہ عبادت کر لینا، دین کے بارے میں کچھ گفتگو کر لینا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اس کے اندر اتر کر اسے عملی طور پر اختیار کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے، یہ وہی نماز روزہ ہے، صرف علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی زور دیا جاتا ہے، اور عمل کے لیے تو ہم ایسے عادی نہیں تھے۔ یہ کیسے کیا جائے؟ اور جس بابے کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، ان کا انداز اپنی طرز کا تھا، جو وہ بات کرتے تھے وہ مختلف ہوتی تھی، جو ہمیں کتابوں میں، کتابی پلندوں میں نہیں ملتی تھی، اور ان کے قریب کے لوگ بڑے شوقی ہوتے تھے۔ یہ بات اندر کی ہے، لیکن آج میں اس کا اظہار کروں گا کہ ان کے اپنے صاحبزادے جو ہیں وہ بابا جی سے تھوڑے نالا رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بابا جی جو ہیں وہ ان پر اتنی نوازشیں نہیں کرتے، ان کو اتنا عطا نہیں کرتے جتنے آس پاس کے لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو ایک دن ہم بابا جی سے ان کے بیٹے صاحبزادے کی یہ شکایت لے کر بیٹھ گئے، کہنے لگے میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، میری آرزو ہے کہ اس کو انسان کی مدد اور انسان کی آرزو اور انسان کے سہارے کی عادت نہ رہے، یہ بلا واسطہ طور پر خدا سے مانگے، کیونکہ جو آدمی دوسرے آدمی پر انحصار کرے گا، اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ میرا صاحبزادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر سختی کا عمل بھی کیا جائے۔ خیر وہ بات ان تک پہنچا دی، لیکن وہ اس سے کچھ راضی نہ ہوئے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں پتنگ باز سجنا کا ذکر کیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ وہ بڑا پتنگ باز تھا، تو میں ایک دن اس کو لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، نیکیاں بھی کرتے ہو، اور پتنگ بھی اڑاتے ہو۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے کہ میری یہ پتنگ مجھے میرے رب سے جوڑتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میری پتنگ مجھ سے اتنی دور ہو جاتی ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتی، اور میرے ہاتھ میں صرف اس کی ڈور ہوتی ہے، تو اس کی نظر نہ آنے والی جو کھچ ہوتی ہے، اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا ہے، کیونکہ میرے دل پر اللہ کی بھی کھینچ ویسی پڑتی ہے جیسے اس پتنگ کی ڈور میرے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کے حیران رہ گیا کہ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیا تم نے کبھی اللہ کی کھینچ کو محسوس کیا ہے اپنے دل پر؟ میں نے کہا ہاں میں نے کیا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے تم نے کیا ہے۔ اشفاق احمد ایک اور بزرگ کا واقعہ کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک حاجی صاحب تھے جو ڈیرے پر بابا جی کی خدمت میں کام کرتے تھے، لیکن اب وہ مصر تھے کہ میں واپس اپنے گاؤں جاؤں گا اور وہاں پر یہ ساری تعلیمات لوگوں کو دوں گا، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں گا، لیکن بابا جی بھی چاہتے تھے کہ ابھی ان کا تجربہ کچھ کم ہے، وہ بھی نہ جائیں۔ بہرحال ان کے اصرار کرنے پر بابا جی نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ جانے لگے تو بابا جی سے ملنے کے لیے آئے، تو بابا جی نے ان سے سوال پوچھا کہ تم اپنے گاؤں کی طرف جب جاؤ گے تو وہاں بھیڑوں کے ریوڑ کے پاس پہنچو گے، تو اس ریوڑ میں کتے بھی ہوں گے پاسبانی کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پتھر اٹھاؤں گا اور ان کو ماروں گا۔ تو بابا جی نے کہا وہ 2-4 کتے ہوں گے،
اور آپ ایک کو پتھر ماریں گے ٹھیک وہ زخمی ہو سکتا ہے لیکن 3 آپ کو پکڑ لیں گے۔ حاجی صاحب کچھ پریشان ہوئے، کہنے لگے میں کچھ ایسے کروں گا کہ وہاں سے ایک لکڑی توڑ لوں گا، وہاں سے چاروں میرے پیچھے پڑیں گے تو زور سے گھماتا ہوا چلوں گا اور پھر اپنا آپ بچا کر کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے تم سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ایک کتے کو لگ جائے گی، 2 کو لگ جائے گی، تو تم گزرو گے کیسے؟ یہ تو مشکل پڑ جائے گی تمہارے لیے، چاہے لکڑی گھماتے ہوئے گزرو۔ حاجی صاحب سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے بابا جی آپ بتا دیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ صاحب طریقہ یہ کہ ان کو پریشان کیے بغیر، ان کو اپنا آپ دکھائے بغیر، سب سے پہلے آپ گڈریے کو آواز دیں، وہ آپ کی آواز سن کر جھگی سے نکلے گا، آپ اسے کہیں میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں، وہ کتوں کو آواز دے گا، وہ بیٹھ جائیں گے تو آپ گزر جائیں گے۔ جب بھی مشکل وقت ہو گڈریے کو آواز دیں، آپ کا پالن کرنے والا اپنی ایفرٹ کر کے راہ تجویز کر کے کبھی زندگی کے مشکل مقام سے گزرنے کی کوششیں نہ کرو، اس وقت اپنے چرواہے کو پکارو۔ تو حاجی صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا ابھی میں چرواہے کو پورے کا پورا آواز دینے کے قابل نہیں ہوا، میں ابھی رہوں گا آپ کے پاس اور میں یہ سیکھوں گا کہ اس کو آواز کس طرح دی جاتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں ایک بار اپنی بنیان کھدر کی استری کرنے لگا تو بہت دیر تک اس کو کرتا رہا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کا تو پلگ ہی آن نہیں تھا۔ جب تک پلگ کا کانٹیکٹ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری استری پوری تھی، ولایت کی بنی ہوئی تھی اور بہت اچھی تھی، بس اس میں ایک خرابی تھی کہ وہ کنیکشن نہیں لگا، پلگ نہیں لگا، اس لیے وہ سلوٹیں تو ویسی کی ویسی رہ گئیں۔ اپنی زندگی میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا جب کنیکشن نہ لگے تو زندگی کی سلوٹیں نکلتی نہیں ہیں، اور لگانے کی بات اس کی ہوتی ہے کہ پلگ کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹ لگ جائے، ویسے بھی لگائیں جیسے تاروں کو کنڈے لگا دیتے ہیں، وہ بڑی ٹیڑھی بات ہے، لیکن صحیح طور پر اگر پلگ لگے تو اس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اپنا جو پلگ ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ کر لیجئے، تو جب آپ والی کو جانیں گے اور جاننے لگیں گے، زندگی میں خوش قسمتی سے اللہ سے ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ مختلف ہوتی ہے اور زندگی میں ساری عمر ساتھ چلنے والی ہوتی ہے۔ میں اپنی خوش قسمتی کا اظہار جب بھی کیا تھا اب بھی کرتا ہوں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی گڈی جو تھی وہ ٹکی ہو جاتی تھی، جو بظاہر تو گڈی کی بات کرتا ہے لیکن اس کے اندر پیغام کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔